بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے روداد نویسی، ٹھیک ہے۔ پیپر میں 10 نمبر کا روداد کا سوال آتا ہے، مکالمہ یا روداد یا روزنامچہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم روداد کو دیکھتے ہیں۔ روداد کے لغوی معنی ہیں کیفیت، حال احوال، ماجرا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں تو ایسے واقعات اور مشاہدات کا بیان جو روداد نویس کی نظروں سے گزرے ہوں روداد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا روداد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اصطلاحی طور پر روداد سے مراد ایسے واقعات اور مشاہدات ہیں جو روداد نویس کی نظروں سے گزرے ہوں۔ ان واقعات میں کالجوں میں ہونے والی مختلف تقریبات، مختلف ادبی و غیر ادبی انجمنوں کے جلسوں کی کارروائی، مشاعرے، کھیلوں، میلوں، ٹھیلوں، تفریحی و مطالعاتی سفروں اور واقعات وغیرہ کے بیان کو روداد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی اجلاس کی روداد کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہے کہ اس تقریب میں یا اس اجلاس میں جو کچھ ہوا ہے اسے صحت و سچائی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ دلچسپ اسلوب میں بیان کر دیا جائے۔ اسی طرح جب ہم کوئی مشاعرہ سنتے ہیں تو شاعروں کے اچھے اچھے شعر نوٹ کر کے لاتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ غرض دنیا کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہو سکتا جس نے کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی روداد دوسروں کے سامنے بیان نہ کی ہو۔ بیٹا آسان الفاظ میں دیکھیں تو آپ یوں لے سکتے ہیں روداد کو کہ آپ صبح کالج آتے ہیں، کالج آنے سے لے کر گھر واپس جانے تک سارے دن میں آپ کالج کس طرح آئے، کالج آ کے آپ نے کون کون سے لیکچر لیے، آپ نے ریسیس ٹائم کیا کیا، سارے دن کا حال جب گھر جا کے آپ اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ میں 8 بجے کالج پہنچی یا پہنچا، فلاں لیکچر فلاں میم سے لیا، اس سبق کا ٹیسٹ ہوا، یہ گویا روداد ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے سب کو روداد کا؟ بیٹا نیکسٹ ہے روداد نویسی کے اصول، کہ روداد نویسی کے اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھنے کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہے ذخیرہ الفاظ کا وسیع ہونا، ٹھیک ہے۔ ذخیرہ الفاظ یعنی کہ آپ کی ووکیبلری، ٹھیک ہے۔ روداد نفیس کا ذخیرہ الفاظ عام لکھنے والوں سے زیادہ وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ جب روداد بیان کی جاتی ہے تو آپ واقعات اور مشاہدات کی عکاسی اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی دیکھتے ہیں تقریب کو، حال جانتے ہیں اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا ذخیرہ الفاظ، آپ کی ووکیبلری کا زیادہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اسے صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ جی نیکسٹ ہے غیر جانبدارانہ رویہ۔ تقریب کی تمام تفصیلات اجمال کے ساتھ مگر صحت اور سچائی کا خیال رکھتے ہوئے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے پیش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو تقریب میں کوئی ایک، جس طرح اگر آپ کسی تقریر کی، کسی جلسے کی بات کرتے ہیں، کسی ایک شخص کی تقریر بہت اچھی ہے لیکن آپ کو وہ شخص ویسے ہی ناپسند ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، تو آپ اس کی تعریف بیان نہیں کریں گے بلکہ الٹا اس کی برائیاں نکالیں گے اور اس کی تقریر پہ، اس کے خطاب پر ہنسیں گے، تو ایسا غلط ہے۔ آپ کو اگر آپ بالفرض اس کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے لیکن اس نے جو خطاب کیا ہے، اس کی تقریر ہے یا اس نے جو بھی کام کیا ہے، اگر وہ اچھا ہے، معاشرے کے لیے صحت مند ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں گے اور روداد لکھتے ہوئے اس کو صحیح الفاظ میں بتائیں گے، نہ کہ اس پر بیجا تنقید کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے عمیق نظری، ٹھیک ہے۔ روداد نویس کا مشاہدہ گہرا، نثر وسیع اور انداز منفرد ہونا چاہیے اور تقریب کا کوئی پہلو اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ اگر آپ کسی تقریب کی قلم بندی کرنے بیٹھے ہیں تو اس کے لیے آپ کا مشاہدہ گہرا ہونا چاہیے، یعنی آپ نے اس تقریب میں رونما ہونے والے تمام واقعات کو بغور دیکھا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ واقعات آپ
سکپ کر دیں، آپ نے دیکھے بھی نہ ہوں اور آپ ان کا ذکر نہ کریں، یا ایسے ہے کہ آپ اس کو توجہ سے نہ دیکھیں اور اپنے الفاظ میں صحیح کے بجائے غلط بیان کر دیں، تو ایسا رداد میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سچائی اور دیانتداری۔ رداد نویس کو تقریب کے مقررین کی آراء کا خلاصہ سچائی اور دیانتداری سے پیش کرنا چاہیے اور اپنی ذاتی رائے کو شامل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ رداد لکھ رہے ہیں، جو بھی تقریب کی صورت حال ہے، سارے حالات اور واقعات کو آپ سچائی اور دیانتداری سے بیان کریں گے، اس میں اپنا نظریہ نہیں لگائیں گے۔ جو چیز اس نے بیان کی، جس انداز میں کہی، آپ اس کو ہو بہو اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ یہ آپ اس پہ ذاتی آراء لگائیں، کسی پہ تنقید کریں، کسی کی تعریف کریں۔ تنقید اور تعریف کا معاملہ رداد پڑھنے والوں پر چھوڑ دیں، آپ واقعات کی صحیح الفاظ میں قلم بندی کریں۔ نیکسٹ ہے سادہ زبان۔ رداد نویس کو اپنی بات سادہ زبان میں اور کم سے کم الفاظ میں کہنی چاہیے۔ جس طرح کہ 3 گھنٹے کی تقریب ہے تو آپ اس کی رداد لکھ رہے ہیں، تو آپ اس کی رداد اتنی لمبی نہیں لکھیں گے کہ اس کو پڑھنے پہ 3 گھنٹے لگ جائے، بلکہ آپ اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ میں جو رداد بیان ہو سکے اتنی اس کی رداد لکھیں گے، اور اس میں سادہ زبان استعمال کرنی چاہیے جو دوسروں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ جی نیکسٹ ہے واقعات کی ترتیب۔ رداد لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ واقعات جس انداز میں بیان ہوئے ہیں انہیں اسی طرح بیان کیا جائے۔ جس طرح سب سے پہلے اگر کسی کالج کی تقریب کا دیکھیں، سب سے پہلے حمد ہے، نعت ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد پرنسپل صاحب کا خطاب ہے، پھر کوئی باہر سے مہمان آئے ہیں جو اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، ان کا خطاب ہے، اس کے بعد تقسیم انعامات ہے۔ یعنی کہ واقعات کی ترتیب رداد میں ویسے ہی رکھنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ ایک چیز کو پہلے بیان کر دیں، تلاوت اور نعت کا ذکر آخر میں کر دیں، ایسا غلط ہے۔ کوئی بھی رداد ہو اس میں واقعات کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب رداد لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے تقریب کا تعارف، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی تقریب کی، کسی واقعہ کی، کسی شادی کی کوئی بھی رداد لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تقریب کا تعارف دیں گے کہ یہ یوم قائد اعظم پر ہونے والی تقریب کی رداد ہے یا کہ کھیلوں کے مقابلے کی تقریب کی رداد ہے، ٹھیک ہے۔ تقریب کا تعارف دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ تقریب کس تاریخ کو، کس وقت پر، کس مقام پر اور کس ادارے کے تحت منعقد ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں بتانا ضروری ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جب رداد لکھیں تو ابتدائیہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابتدائیہ سے مراد یہ ہے کہ تقریبات کا آغاز عموماً تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے، اس لیے رداد میں ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور اگر تلاوت کرنے والے یا نعت خواں کا آپ کو نام یاد ہے یا یہ یاد ہے کہ اس نے کون سی صورت کی تلاوت کی یا کون سی نعت پڑھی تو آپ وہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مصرع دے دیں یا صورت کا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ رداد میں لکھنا چاہیے۔ اب ہے خیالات کی ہو بہو ترجمانی۔ تقریب میں حصہ لینے والے حضرات کے خیالات کی ترجمانی ہو بہو کرنی چاہیے، اس میں اپنی طرف سے حذف اور اضافہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی کمی بیشی کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین تقریب کا رد عمل۔ دیکھیں بیٹا، ایک تقریب ہو رہی ہے، اس میں کچھ تو مقررین ہیں جو خطاب کر رہے ہیں، باقی حاضرین ہوتے ہیں جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں، یا اگر آپ کوئی اور دیکھ لیں میچ میں تماشائی ہوں گے حاضرین، کسی شادی پہ جو شادی اٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ حاضرین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں اس تقریب کی کارروائی کو دیکھ رہے ہیں، ان کا رد عمل بھی آپ کو قلم بند کرنا چاہیے کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے یا بور ہو رہے تھے یا دلچسپی نہیں تھی، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے جامعیت۔ بیٹا، اجلاس یا تقریب میں حصہ لینے والے حضرات کی تقاریر، خیالات اور نگارشات وغیرہ کا ذکر ترتیب وار اور ایسی جامعیت سے کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی ضروری نقطہ نہ چھوٹ جائے۔ یعنی جامعیت سے مراد یہ ہے کہ غیر ضروری باتوں کا آپ ذکر نہ کریں، لیکن جو اس کے اہم پوائنٹ تھے، جو باتیں امپورٹنٹ تھیں، جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس کو آپ ضرور رداد میں شامل کریں۔ اب یہ ہے منفی پہلوؤں کا بیان۔
یعنی چونکہ روداد میں آپ نے اپنی طرف سے کوئی تعریف اور تنقید نہیں کرنی، اس لیے آپ روداد کا پورا حال لکھیں گے۔ اگر کوئی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بدنظمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تقریب میں یا اجلاس کے دوران کسی موقع پر، تو آپ اس کا بھی ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہیں افراتفری مچ گئی ہے، کوئی اونچ نیچ تقریب میں ہوگی، لیکن اس کا ذکر اس انداز میں کرنا ہے کہ وہ تہذیب، شائستگی اور اعتدال سے ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ مثبت اثرات کے بجائے اس کے منفی اثرات زیادہ سامنے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے حقائق۔ روداد میں صرف حقیقی اور سچی باتیں بیان کرنی چاہیے، اہم اور ضروری باتوں کو اپنی روداد میں شامل کرنا چاہیے۔ اہم باتیں، ضروری باتیں ہوں، غیر ضروری باتیں شامل نہیں کرنی، اور حقائق ہوں یعنی کہ سچ پر مشتمل، سچائی اور دیانتداری سے شامل کرنی چاہیے۔ آگے ہے جامع اسلوب۔ اسلوب سے مراد وہ انداز بیاں ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دوسرے سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں یا آپ کوئی چیز تحریر کرتے ہیں۔ ہر شخص کا اسلوب، لکھنے کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن آپ کو جامع اسلوب اپنانا ہے، یعنی کہ ایسا پرتکلف اسلوب نہ ہو کہ عام قاری اس کو پڑھ نہ سکے، محاورات کی، ضرب المثال کی بھرمار ہو، آپ نے بہت فصیح و بلیغ مشکل الفاظ استعمال کیے ہوں کہ کوئی روداد پڑھنے بیٹھے اور چند سطریں پڑھ کر اس کی بس ہو جائے کہ یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسا اسلوب نہیں اپنانا، اور نہ ہی اس قدر سادہ انداز ہو کہ یوں لگے جس طرح کسی بچے نے لکھا ہے، کہ بالکل عام سے الفاظ، بلکہ جامع ہوں، یعنی فصاحت و بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے روداد نویسی کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ مشکل تراکیب استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آگے غیر جانبداری وہی بات ہے کہ روداد نویس کو چاہیے کہ وہ ہر واقعے کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ ذاتی احساسات سے الگ رہتے ہوئے اور اپنی طرف سے کوئی رائے ظاہر کیے بغیر بیان کرے۔ اپنی طرف سے تعریف، تنقید، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ قاری خود بخود اس کا نتیجہ اخذ کر لے گا، آپ نے جو بات ہے اسے ہو ویسے ہی بیان کر دینا ہے۔ شگفتگی اور دلچسپی بہت اہم پوائنٹ ہے بیٹا۔ روداد کا بیان سادہ، عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ شگفتگی اور دلچسپی کا حامل بھی ہونا چاہیے، تاکہ روداد پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی ہو، اور وہ جب شروع کرے تو روداد اسے ایسا محسوس ہو گویا وہ خود اس تقریب میں شامل ہے، اور وہ دلچسپی سے اس کو، کسی چیز میں دلچسپی اگر ہو تو انسان اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور اختتام تک پڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چیز بوریت کا شکار ہے، اس کا مواد اچھا نہیں، انداز تحریر اچھا نہیں، تو چند سطریں پڑھنے کے بعد، ایک آدھا صفحہ پڑھنے کے بعد بس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی کوئی تحریر لکھنی ہے، روداد لکھنی ہے، تو اس میں دلچسپی ہو، شگفتگی کا عنصر ہو، اور ایسا انداز ہو کہ جو پڑھنے والے قاری کو اپنی گرفت میں لے لے، وہ اس کی ابتدا کرے اور اس کو اختتام تک پڑھتا چلا جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسمارٹ سلیبس میں کون کون سی روداد شامل ہے، ٹھیک ہے۔ کل 10 روداد ہیں جو ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کی روداد۔ بیٹا یہ روداد آپ کالج کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کالج میں سیرت النبی کی تقریب ہوئی، حمد کس نے پڑھی، نعت کس نے پڑھی، تلاوت کس نے کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اظہار خیال کرنے والے مقررین کون سے تھے، آپ کے کالج میں سے کس کس نے حصہ لیا، یہ ساری چیزیں کر کے اور اینڈ پہ اس کا اختتام کیسے ہوا، آپ اس روداد میں ذکر کر سکتے ہیں۔ دوسرا تفریحی مقام کی سیر کی روداد۔ بیٹا تفریحی مقام کی اگر تو اس میں آ جائے کہ اپنے کالج کے ساتھ یا کوئی مطلب انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہو کہ اس کے متعلق لکھنی ہے تو آپ لکھیں، ورنہ تفریحی مقام کی سیر کی روداد میں آپ بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ یہ لکھ سکتے ہیں، مینار پاکستان ہے، ہرن مینار ہے، یا آپ کہیں اور کسی تفریحی مقام پر گئے ہیں سیر کرنے، کسی دریا کی سیر کی ہے، کسی پارک میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی سیر کا آپ حال لکھ سکتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے کالج کے دوستوں کے ساتھ لکھنی ہے۔ اگر آپ وہ لکھنا چاہیں، اگر سوال میں دیا گیا ہو کالج کے ساتھ جو ٹرپ ہے اس کی روداد لکھنی ہے تو آپ وہ لکھیں، نہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں بھی گئے ہوں
سیر کرنے، اس کی روداد آپ تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کالج میں ہونے والے سالانہ کھیلوں کی تقریب کی روداد۔ جس طرح بیٹا کالجز میں، اسکولز میں اسپورٹس گالا ہوتے ہیں، کھیلوں کی تقریب کی سالانہ روداد ہوتی ہیں، اس میں کالج کی ٹیمز شرکت کرتی ہیں، اس کی روداد اس میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ پراپر طریقے سے ابتدا کریں گے اور پھر کس کس ٹیم نے حصہ لیا، کون کون سے کھیل ہوئے، کون کون جیتا، یہ سارا کچھ آپ اس میں ذکر کریں گے۔ یوم اقبال کے حوالے سے ہونے والے تقریب کی روداد، یہ بھی کالجز میں، اسکولز میں ہوتی ہیں۔ یوم اقبال، اور دیکھیں اسی طرح یوم قائد اعظم پر ہے، نومبر میں اقبال ڈے کے حوالے سے اور دسمبر میں قائد ڈے کے حوالے سے، یعنی کہ علامہ اقبال کے بارے میں جن لوگوں نے اظہار خیال کیا ان کی شاعری کا ذکر ہم لے سکتے ہیں۔ تقریب میں جو جو بھی واقعات ہوئے آپ اس کو قلم بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یوم قائد اعظم کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یوم آزادی پر ہونے والے تقریب کی روداد۔ یوم آزادی اگست میں آزادی کے مناسبت سے تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے جو مقررین خطاب کریں گے اس میں آزادی کے لیے جتنی کوششیں کی، جتنی قربانیاں دی، ان سب کا ذکر بھی آئے گا، اور یہ ساری چیزیں آپ یوم آزادی کی روداد میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے میچ کا آنکھوں دیکھا حال، کسی اسٹیڈیم میں چلے جائیں یا کالج کے میچ کا حال دیکھ لیں، اس کو پورا آپ اچھے طریقے سے قلم بند کر سکتے ہیں، کہ جس طرح کہ آپ ٹیمز کا بھی بتائیں، کون جیتا، کیسے کیسے میچ چلا، یہ ساری چیزیں اس میں آپ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں مقررین کا خطاب وغیرہ نہیں آئے گا، اس میں آپ نے خود سب قلم بندی کرنی ہے دیکھنے کے بعد کہ میچ کس طرح شروع ہوا اور کیسے اختتام پذیر ہوا۔ اب آگے ہے کہ کالج میں جلسہ تقسیم انعامات کی روداد، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جلسہ اٹینڈ کرنے کے بعد پوری روداد لکھ سکتے ہیں آپ کہ تقسیم انعامات کا جلسہ ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں کون کون سے لوگ تھے جو مہمان خصوصی تھے، انہوں نے کیا خطابات کیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انعامات میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس سال نمایاں کامیابی حاصل کی، ٹاپرز کے نام، ان کو جو انعامات ملے اس کے متعلق لکھ کے اور اس کا اختتام، ٹھیک ہے۔ اب مقابلہ حسن نعت، جس طرح میچ وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح نعت کے مقابلہ جات بھی منعقد کرائے جاتے ہیں، جس طرح تلاوت کے مقابلہ جات، اس طرح نعت کے مقابلہ جات جو کالج میں یا کسی تنظیم کے تحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی روداد آپ نعت خواں کے نام اور پورے طریقے سے کہ کس نعت خواں نے کون سی نعت پڑھی اور جیتنے والا کون تھا، یہ سارا کچھ اس میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اب کسی شادی کی تقریب کی روداد، یہ شادی آپ کی خاندان میں کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی ماموں، چاچو، خالہ، کسی کزن کی شادی لے لیں اور اس طرح آغاز کر لیں کہ آپ شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے شہر گئے، سفر سے شروع کر لیں کہ ہم نے سفر کے لیے سامان تیار کیا، یہ وہ دوسرے شہر گئے، وہاں شادی کی تقریب کی، پوری قلم بندی کریں اور اختتام اور واپسی گھر، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔